بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم العزیز الرؤوف الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم یظلمون صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محبیبنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 تک کا درس ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم سے ریلیٹڈ باتیں جاری ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے 70 سلیکٹڈ افراد کو لے کر اوپر گئے تھے، ایک ضد اور بے ادبی کی وجہ سے ان سب کو اللہ پاک نے موت دے دیا۔ پھر حضرت موسیٰ کی گریہ وزاری اور رونے کی برکت سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے ان 70 کو زندگی عطا فرمائی، جس کو بولتے ہیں بعث بعد الموت، مرنے کے بعد پھر زندگی بخشنا۔ اور یہ بھی اس لیے لعلکم تشکرون تاکہ احسان مانیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا ملک مصر چھوڑ کر کے ملک شام کی طرف کوچ کریں، قوم کو لے کر کے۔ ملک شام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے، حضرت ابراہیم کی قبر پاک علیہ السلام وہی ہے۔ مصر کو چھوڑنے کا حکم ہو گیا اور ملک شام جانے کا حکم ہوا۔ وجہ تھی، اس سے پہلے بھی پڑھے، قوم عملیق، ان سے جہاد کا حکم تھا کہ آپ اور اپنے ان سلیکٹڈ حواریوں کے ساتھ جائیں اور ان سے جہاد کریں۔ چنانچہ یہ جب چلے تو ظاہر ہے ان کو نئی زندگی ملی تھی، عیش و آرام کے تو شروع ہی سے دل دادا تھے۔ دل دادا کا مطلب یہ کہ عادت تھی، چاہتے تھے، خواہش اور سرشت میں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب چلے تو راستے میں گرمی، بھوک، پیاس، یہ سب کی شدت ایسی تھی کہ یہ آرام کرنے والے لوگ موسیٰ علیہ السلام سے بار بار شکایت کرتے، گرمی ہے تمہارے کو نہیں دکھتا، ایسا اس طرح سے، سختی ہے، گرمی میں سختی میں آپ چلنے کے لیے بول رہے ہیں، تھوڑا سی رک جاتے ہیں، ایسا بھوک لگی ہے، ایسا پیاس لگی ہے، اس طرح سے۔ تو اللہ پاک نے، یاد رکھنا، اب یہاں پر ایک جملہ پہلے سن، اللہ پاک کبھی بھی اپنے محبوب بندوں کے ساتھ رہنے والے کو رسوا نہیں فرماتا، چاہے آپ دنیا میں رہیں یا میدان محشر میں بھی۔ ایک آیت کریمہ سنا دوں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں ہے، وہی لفظ یاد رکھنا، اللہ پاک کبھی بھی اپنے محبوب بندے کی
صحبت میں رہنے والے، ساتھ رہنے والے یا والیوں کو کبھی بھی رسوا نہیں فرماتا، خاص طور سے میدان محشر میں تو کرے گا ہی نہیں۔ دنیا تو خیر ایزی چیز ہے، اس کی کوئی وقعت اور حیثیت آخرت کے مقابلے میں ہے ہی نہیں۔ فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، اللہ پاک اس دن یعنی قیامت کے ہولناکیوں کے موقع سے نبی اور ان کے ساتھ رہنے والے ان کے غلاموں کو رسوا نہیں فرمائے۔ تو قرآن پاک سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 سے بھی یہ آپ کو دلیل مل گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، سلیکٹڈ رسول نبی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ لوگ تھے اور ان لوگوں کو بھی 100% یہ یقین کہ کبھی بھی کوئی تکلیف ہوئی، ہم نے موسیٰ کو کہا، وہ تکلیف دور کیے، ہر پریشانی دور کی، اور امیڈیٹلی ابھی خود دیکھیں کہ مرنے کے بعد زندگی ملی، پھر بھی یہ لوگ سدھرے نہیں۔ حضرت موسیٰ سے آواز مت کرو، آواز آ رہی ادھر تو ہماری طرف پورے اٹریکشن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ اس کو واقعہ کی شکل میں نہیں، میں ابھی اس میں آ رہا ہوں۔ ہوتا کیا ہے، صحبت اور بزرگوں، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، ان کی صحبت کی قدر نہ ہونے کی وجہ سے ہماری محرومی قسمت کہیے یا ہماری مقدوریت کہیے۔ حضرت موسیٰ ساتھ ہے، قوم بڑا اصرار کر رہی ہے، ضد کر رہی ہے، مجھے کھانا چاہیے، مجھے سایہ چاہیے، مجھے پانی پیاس لگی ہے، یہ سب کچھ دینا آپ کو، آپ زبردستی لائے ہیں، ایسا ویسا، اس طرح سے ایک دم پورا جب زور ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہی گریہ وزاری کیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے، تو اللہ پاک آج کی آیت 57 میں اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ آ گیا سمجھ میں؟ یہ جو 5-6 منٹ سے میں اتنی تمہید کر رہا تھا، وہ ایک آیت کا ایکسپلین کرنے کے لیے تمہید کر رہا تھا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تم نے موسیٰ میرے کلیم کو، میرے سلیکٹڈ کو ستایا، ضد کیا، پریشان کیا، تو میں نے ان کی پریشانی کو دیکھا اور ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، تیری پریشانی دور کرنے کے واسطے ہم نے تیرے اوپر سایہ ڈال دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، سایہ ڈال دیا۔ اور جانتی ہیں سایہ کا تصور کیا تھا؟ رات میں یہی سایہ نور کا کام کرتا تھا اور دن میں یہی سایہ دھوپ سے بچانے کا کام کرتا تھا۔ یعنی ایسا رات میں اگر ہے اندھیرا آ جائے تو پھر ایک سوال ہوتا نا کہ ارے اندھیرا ہے، روشنی ہمارے کو چاہیے، تو ایک ہی سایہ میں اللہ نے رات اور دن دونوں کا فائدہ ان قوم کو عطا کر دیا اپنے موسیٰ کلیم کی وجہ سے۔ یہ ہوتی ہے صحبت کو فالو کرنے اور بزرگی کو فالو کرنے کی برکت۔ ہاں، اس کو دھیان میں رکھنا۔ آج بیٹیاں ماؤں کے ساتھ سیریل تو دیکھ رہی ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہیں، دیگر چیزیں دیکھ رہی ہیں، لیکن کبھی محسوس کرتی ہیں کہ جس ماں کے پاس میں بیٹھی ہوں اس ماں کے قدم میں جنت ہے؟ اس صحبت کا کبھی بھی احساس ہوا؟ جنت کے سامنے دعا کرے تو قبول نہیں ہوتی، تو کیا جہنم کے سامنے قبول ہوتی؟ یہی ہمارے سے جو احساس کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے، یہی سبب ہے ہمارے زوال کا۔ ہر راہ میں ہم جو زوال پذیر ہو رہے ہیں، یعنی ہم جو ناکام ہو رہے ہیں، چاہے دین ہو یا دنیا ہو، وہ ہے احساس، اور ہماری سوچ اور فکر میں جو زوال اور کمی آ رہی ہے، یہی اصل وجہ ہے۔ نسبت کو، صحبت کو ہم ایزی لے رہے ہیں۔ ہر درس میں، چاہے مردوں کے پاس ہو یا عورتوں کے پاس، ہر درس میں یہی بولتا ہوں میں، تھوڑی دیر بھی سوچو اپنی پوزیشن کے بارے میں، اپنے اوپر کی پوزیشن کے بارے میں، اپنے نیچے کی پوزیشن کے بارے میں۔ یہ ساری سوچ اگر ہو جاتی ماں، تو انشاءاللہ کوئی کسی کو اللہ نے انکمپلیٹ بنایا ہی نہیں۔ وسیلہ، ذرائع، اسباب ضرور رکھا ہے، لیکن انکمپلیٹ نہیں۔ محتاجگی کا کمپلیٹلی تصور نہیں ہے آپ کے پاس۔ ہاں، ذرائع کو اپنایا جائے گا، اسباب کو اپنایا جائے گا، وسائل کو اپنایا جائے گا، یہ ساری چیزیں ہیں،
تو آپ سمجھو، میں جو 7-8 منٹ سے یہ واقعاتی شکل میں بول رہا تھا، شاید اسی لیے آپ کا کان ادھر ادھر جا رہا تھا، لیکن مجھے اس قرآن کو چونکہ امت محمدیہ کو سمجھانا ہے، مجھے موسیٰ کا واقعہ نہیں سمجھانا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی کتاب ہے اور قانون اسلام ہے، مذہب اسلام کا ایکسپلینر ہے۔ یہ مذہب اسلام کیا اس قرآن میں کیسے کیسے، تو ہمیں اس واقعہ کو امت محمدیہ کے آئینے میں لانا ہے۔ تو اس واقعہ سے ایک عظیم درس یہ مل رہا ہے کہ کبھی بھی بزرگوں سے لاؤ تو لگا لینا، آبجیکشن نہیں کرنا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ کبھی بھی اولیاء اللہ جیسے رحمت آباد جاتی ہے نا، رحمت آباد میں اماں جان ابا جان کا مزار ہے الحمدللہ، کڑپا یا نیلور کے پاس میں گیا ہوں وہاں۔ تو ولیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی مرداں ہیں ولیاں، ایسا نہیں، نبی عورت نہیں ہو سکتی، ولی تو ایک دم عورت ہو سکتی نا۔ حضرت مریم ولیہ ہیں، حضرت آمنہ ولیہ ہیں، ازواج مطہرات ولیہ ہیں، جتنی بھی انبیاء، مطلب یہ کہ حضور کی بیویاں ہیں، سب ولیہ ہیں۔ عورتیں نبی نہیں ہو سکتی، ولی ہو سکتی۔ تو آپ سمجھو آپ کو مقام محبوبیت حاصل ہونے کا شرف ہے، آپ بھی اللہ کی محبوب بندی بننے کے اس میں ہو، موقع میں ہو، محل میں ہو۔ یہ کب بنیں گے آپ؟ یہ تصور رکھیے آپ۔ تو اللہ پاک کی بندیوں سنو، اللہ پاک کے موسیٰ کلیم کو تھوڑا سی رلایا قوم نے، تو اللہ پاک نے کلیم کی گریہ وزاری اور دعا کی برکت سے پھر اللہ نے ایسا سایہ ڈال دیا۔ سایہ کا تصور یہ ہوتا ہے کہ دھوپ سے بچانا، لیکن اس قوم کے سوال کو اور مطمع نظر کو اللہ جانتا کہ پھر سوال کرے گی رات میں جب اندھیری چھائے گی کہ اب اجالا چاہیے، تو ایک ہی سایہ میں اللہ نے دن میں شدت سے بچنے، حرارت سے بچنے کے لیے سائبان کا نام دیا، اور رات میں تاریکی کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے اسے نور بنا دیا، ظل نور بنا دیا۔ اس سے دو تین بات تو معلوم ہوئی آٹومیٹکلی۔ سب سے بڑی بات جو معلوم ہوئی، بزرگوں کی اداؤں کو فالو کرنا، آبجیکشن نہیں کرنا، عقل سے تو کبھی لینا ہی نہیں، اس کو دھیان میں رکھنا ہمیشہ۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتا 57 وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ نوٹ کرنا، اے قوم موسیٰ، ہم نے تمہارے اوپر، تم جب میرے موسیٰ کے ساتھ راہوں میں چل رہے تھے، دیکھ رہے ہیں ساتھ چل رہے تھے، لوگ تو بہت تھے لیکن بہتوں کو بھی تکلیف اور شدت گرمی تھی نا۔ اب آج بھی آپ پریشان ہیں نہیں؟ بڑا اچھا موقع مناسبت دیکھیے گا، آج بھی پریشان ہے نا، لوگ بہت ہیں دنیا میں، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کو کس بزرگ کی صحبت یا کس عورت بزرگ کی صحبت آپ کو حاصل ہے۔ ایک بیٹی کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ماں کا قدم بہت بڑی بزرگی کی دلیل ہے، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے ماں کہ یار ماں اگر پاس میں ہے تب ہی ہم ان کے قدم میں یا ان کو فالو کریں، نہیں، ماں جہاں بھی ہے ماں ہے۔ دعا کا ڈھنگ لاؤ، بدلنے نہیں کر رہا، دعا کا تصور لاؤ، مولا اپنے ماں کے ایک جنتی قدم کا وسیلہ دیتی ہوں، ہماری دعا کو قبول کر لے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھ رہے ہیں اللہ پاک نے صرف رونے کو دیکھا، بے مانگے عطا فرمایا۔ آپ اگر رو کر مانگیں گی تو کیسے نہیں ہوتا، لیکن ہاں ایسا نہیں کہ بس وہ خالی کروکوڈائل کی طرح آنسو گرا دینا، نہیں، احساس، ندامت، شرمندگی، جھکاؤ، تواضع، انکساری، یہ سارے پہلو ہونا چاہیے۔ ہم نے قوم موسیٰ پر سایہ ڈالا، سایہ کی مانگ مانگی تھی، پوری ہو گئی ہے۔ دھیان دیجیے گا، اللہ پاک پہلے سے بھی جان رہا تھا کہ شدت گرمی ہے اور بندوں پر کبھی بھی مجبوری نہیں ڈالنا چاہتا اللہ، لیکن اللہ نے ڈائریکٹلی کیوں نہیں سایہ ڈالا، موسیٰ کے وسیلے سے کیوں سایہ ڈالا؟ عقیدہ مل گیا۔ اللہ کا محبوب بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو لوگوں کو ان محبوب بندوں کے ہاتھوں سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا
کہ دیتا اللہ محبوب بندوں کو، ملتا ہے دوسرے لوگوں کو محبوب بندوں سے. یہ ہے جس کو مٹھ زبان میں بولو وسیلے سے ملتا، ایسا. اور آگے جب بھوک لگی تو سایہ تو مل گیا، آپ ٹھنڈی اور ریلیکس، اب ایک دم ماشاءاللہ اے سی کی طرح چل رہے ہیں، راہوں میں پورے اے سی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. اب اس کے بعد پھر بھوک کی شکایت کی، اے موسیٰ بھوک لگی ہے، تم زبردستی لائے ہو نا، اب دو کھانا. تو حضرت موسیٰ پھر اللہ پاک سے، اے اللہ ایک کیسی قوم ہے، گریہ وزاری کے ساتھ عرض کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے من و سلوہ اسی وقت اتارا تھا. دیکھیے مطلق طور پر آپ سمجھتے ہیں موسیٰ کی قوم پر اتارا، نہیں، ملک شام میں مصر کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، مذہب کی اور ایک نبی کی شریعت اور ان کی لائی ہوئی دین کی بلندی کے لیے گھر بار چھوڑ کر کے جب آئے تو اللہ تعالیٰ نعمت کا نزول فرماتا ہے. بیٹھے بیٹھے گھر میں رہے تو نعمت نہیں ملتی، نعمت ملنے کے واسطے مذہب کے لیے کام کرنا پڑتا. اب اس کو کئی زاویے سے آپ سنیں، آپ اپنی بہنوں کو لائیے، اس کو لائیے، اس کو لائیے، ہمیشہ بولتے ہیں نا، یہ مطلب ہم لوگوں کا کوئی نفسانی پہلو نہیں ہے اس میں. یہ اصل پہلو یہ ہے کہ محنت کرو گی تو نعمت ملے گی، برکت ملے گی، یہ ہے اصل. ایسا نہیں کہ ہم آپ کی تعریف کر دیں گے، آپ کا بھلا ہوگا. دیکھیے ساتھ دیا موسیٰ علیہ، کس سے؟ قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے، فرعونیوں سے لڑنے کے لیے. تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی بدولت، برکت سے، وسیلے سے جب انہوں نے بھوک کی شکایت کی تو دھیان دینا ماں، دین کے لیے جب جو کوئی نکلتا چاہے کیسا بھی ہو لیکن نیت میں ہے دین کی بلندی، تو اللہ پاک نعمتوں کا سلسلہ جاری فرما دیتا. سبحان اللہ، واہ. چنانچہ قوم موسیٰ نے جب کھانے کا سوال کیا، کھانے پینے کا سوال کیا، تو من و سلوہ، اللہ پاک فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے اوپر میرے موسیٰ کلیم سے ریکویسٹ کرنے کی وجہ سے من اور سلوہ نازل کیا. من بولتے ہیں میٹھی چیز کو، بڑی میٹھی چیز، اور سلوہ بولتے ہیں ایک پرندے کا نام تھا، اس کو شکار کر کے لاتے اور دونوں کھاتے. ایسا سیراب ہوتے تھے، جنتی کھانا، جنتی چیز. 6 دن تک، ہفتے میں سنیچر یعنی ہفتہ کو چھوڑ کر کے، سیٹرڈے کو چھوڑ کر کے پورے دن نازل ہوتا، اور سیٹرڈے کا جمعہ کے دن ڈبل نازل ہو جاتا. اس طرح سے مسلسل نازل ہوتا رہا. لیکن یہ ڈھیٹ قوم، نعمت کی جب کسی نے بھی قدر کی ہے، ماں دھیان دینا، وہ آپ کے نبی کے مقابلے میں، آپ جانتی ہیں موسیٰ کی حیثیت، جب آپ موسیٰ کی حیثیت جانتی ہیں تو آپ امت نبی کے مقابلے میں ان کی امت کی بھی حیثیت سمجھیے گا، اور اس آئینے میں اپنے آپ کی پوزیشن اور اسٹیٹس کو متعین کیجیے گا، اور اس قرآنی آیت کو سمجھیے گا کہ قانون اسلام کیسے ہمارے اوپر یہاں پر لاگو ہو رہا ہے. دھیان دینا، جس قوم نے بھی نعمت کی ناقدری کی ہے اس قوم سے پہلے تو نعمت ہی اٹھا لی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ زوال بھی شروع ہو گیا. اب آپ دیکھیے کیسے ہوا. جمعہ کے روز، سیٹرڈے یعنی ہفتہ کا بھی ڈبل دے دیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ، اور کہتا تھا کہ جمعہ کو میں زیادہ اس لیے دے رہا ہوں موسیٰ کہ قوم سے کہہ دو کہ ہفتہ کو نہیں دوں گا، تو ہفتہ تک کا وہ جمع کر لے، ذخیرہ کر لے. لیکن یہ لوگ اتنا ذخیرہ کر لیتے تھے، ایک دم یوں سمجھیے مال مفت دل بے رحم. ہاں، اس طرح سے جمع کر لیے، اتنا جمع کر لیے کہ اوبھر جمع کر لیے ایک دم بالکل. کھانے پینے کے بعد بھی رہ گیا، اور چونکہ جنتی کھانا ہے یہ، اس لیے یہ رکھنے کے لیے نہیں ہوتا، کھانے کے لیے ہوتا. جنت میں ہر پہلو نیا پہلو ہوتا ہے، تو ذخیرہ اندوزی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ان لوگوں نے اتنا جمع کر لیا کہ اس میں بو آ گئی. بدبو بھی نہیں بولنا، اردو کتابوں میں آپ دیکھیں گی کہ بد کا لفظ استعمال کیا. جنت کی کوئی چیز بھی بد نہیں ہے، بد بولے تو برا، بری نہیں ہے، لیکن بو آ گئی اس کے اندر. جیسے آپ چاول روٹی وغیرہ آج کل گرمی کی وجہ سے نہیں آ جاتی، ایسا جمع کر لینے کی وجہ سے جب
بو آ گئی تو اللہ پاک نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اب قوم میں اس کھانے کی بے حرمتی اور اس نعمت کی بے حرمتی کی وجہ سے من و سلوہ کا نازل ہونا بند۔ دیکھیے آپ، چنانچہ اللہ پاک آگے فرماتا ہے کہ من و سلوہ نازل کیا اور کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھانے پینے کی تم نے شکایت کی تھی، کھاؤ ہم نے جو تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، سبحان اللہ، طیب رزق عطا کیا ہے، کھاؤ۔ آج آپ کھڑی ہو کر کے ایک جل القدر نبی کے معجزے کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معجزے کو پیتی ہیں، آب زمزم کھڑے ہو کر پیتی ہیں۔ آپ کبھی حج کو جائیں، اگر گئی ہیں تو اللہ پاک قبول کر لے، نہیں گئی ہیں تو ضرور جائیں۔ وہ ایک ہری لائٹ ہے، ہری لائٹ کے پاس وہ استلام بولتے ہیں شریعت میں اس کو، یعنی اگر حجر اسود چومنے کا موقع نہیں ملا تو وہاں ہری لائٹ کے پاس کھڑے ہو کر کے دو بھی ہاتھ کھڑا کر لینا اور حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے وہ دونوں ہاتھ کے سامنے والے حصے کو چوم لینا اور پھر دوڑنا۔ تو ہری لائٹ کے اب کیسے کہوں میں، ہری لائٹ کے رائٹ میں یا لیفٹ میں، اب وہاں کے حساب سے ہو سکتا ہے آپ لیفٹ میں کھڑی ہو تو رائٹ بن جاتا۔ تو ہری لائٹ کے رائٹ میں ایک کتبہ لکھا ہوا ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، حدیث پاک ابو داؤد شریف وغیرہ کی حدیث ہے۔ یہ معنی یہ ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے جو جب پیتا اللہ پاک اس کو اسی اعتبار سے برکت عطا کرتا۔ مطلب اگر تم بھوک مٹانے کی نیت سے پیو گی تو تمہاری بھوک مٹتی، پیاس کی نیت سے پیو گی تو تمہاری پیاس مٹتی، جس بھی نیت سے آپ کو، وہی پانی ایک ایسا ہے جو کھانے کا بھی کام کرتا اور پینے کا بھی کام کرتا، پانی ہو کر کے۔ تو ایسے ہی یہ من و سلوہ اتنا پاکیزہ رزق ہے کہ ہر طرح سے، حالانکہ ایک پرند تھے سلوہ اور من جو ہے ایک چیز تھی میٹھی، اس سے کیا پیاس وغیرہ بجھتی کھانا، لیکن نہیں، ان دونوں چیز میں یہ برکت رکھی تھی اللہ نے کہ جس نیت سے بھی کھائے پیے اس کی پیاس بھی بجھا دیتی اور کھانا مطلب یہ کہ بھوک بھی بجھا دیتی۔ لیکن ناقدری کی جس سے آپ کو، قرآن پاک کہتا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، جب ناقدری کی تو رب کہتا ہے اے موسیٰ ہم نے ظلم نہیں کیا ہے نعمت کو روک کر کے، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ جب میں نے پورا واضح کر دیا تھا، یہاں تک کہ اگر ہفتہ کو نہیں دے رہا تھا تو کہہ دیا تھا کہ جمعہ کو ڈبل لے لو، تو میں کلیم کرنے کے باوجود ان لوگوں نے اپنی منطق اور چھپا کر کے تم سے نعمت کو ذخیرہ کیا، اس لیے میں نے بند کر دیا۔ یہ اتنے ناصبرے تھے کہ جب دینے والا نہیں روک رہا ہے تو لینے والے کو تکلیف کئی کو ہے، کیا ہے کہ کل دیتا کہ نہیں دیتا، پرسوں دیتا کہ نہیں دیتا، آج ہی جمع کر لو اتنا، نہیں، جب دینے والا رب ہے تو دینے والے پر ایمان ہونا چاہیے، دی ہوئی چیز پر ایمان نہیں ہونی چاہیے۔ دھیان دیے آپ، رب دینے والا ہے لیکن نہیں، وہ چیز کو ذخیرہ کیا اس لیے میں نے بند کر دیا۔ تو وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، سنو ظلم ان لوگوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ کیا سمجھے آیت نمبر 57 سے؟ نعمت کی قدر نہیں کرنا۔ دعوت وغیرہ میں جاتے نہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ، ہاں ماشاءاللہ، ہاں، ہڈی میں ذرا بھی گوشت بچا رہے تو اس کو پھینک نہیں دینا۔ وہ تھوڑا سا بھی گوشت اگر نہیں کھاؤ گی میدان محشر میں کھڑا ہو جاتا تمہارے سوال کرنے کے لیے، میں کیا کرا تھا ماں، کہیں کو نہیں کھائے میرے کو۔ ایک بھی چاول اگر دسترخوان پہ گرا ہوا ہو تم اس کو معیوب نہ سمجھنا، تم بلیور ہو اللہ اور رسول کی، اللہ رسول پر ایمان لائی ہو۔ یہ ہم لوگوں پر یا عام لوگوں پر دنیا کیا بولتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کیا بولتے ہیں، ارے دسترخوان کا اٹھا کب بھی نہیں ملا۔ اب دیکھیے نا، آم کھانے کا طریقہ صحیح، میں ابھی رات کی بات بتا رہا ہوں، وہ چھلکے کے ساتھ اگر کھائیں گی تو وہ پھوڑے پھنسے نہیں ہوتے، ایک سائنسی پہلو ہے۔ تو چھلکے کے ساتھ میں کھا رہا تھا تو میرے گھر میں بول رہے ہیں لگتا ہے حضرت کو کھانے نہیں ملتا، چھلکا بھی کھا لے رہے ہیں، لیکن ان کو کیا معلوم۔ تو کھانے کا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی ایک بھی دانے کو اگر آپ اٹھا کے کھائے دسترخوان سے تو سامنے والے کو آپ دیکھتے کیا بولتے گی، کیا بولتے، کیا جی تمہارے کو نہیں ملتی، نہیں ماں،
حدیث سنو، اللہ رسول کی بولی سنو، شریعت سنو۔ نبی فرماتے ہیں دسترخوان پہ گری ہوئی چیز اٹھا کر کے کھانے والا کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگا، تنگ رزق نہیں ہوگا۔ واہ واہ واہ، ایک رزق آپ اٹھا کر کھائے، اللہ پاک فرماتا، رسول فرماتے کہ میں زندگی بھر تک تمہیں تنگی نہیں دوں گا، ہمیشہ تجھے رزق دیتا رہوں گا۔ بتاؤ تو، اس لیے کبھی بھی گر جائے تو انوائلنٹری میں ہو تو ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کر کے کبھی بھی رزق کی بے حرمتی کرے تو موسیٰ پر تم نے ایمان نہیں لایا، مطلب کلمہ نہیں پڑھتے ان کا، ایمان تو لائے نبی ہونے کے حیثیت سے۔ آپ محمد الرسول اللہ افضل الانبیاء کی امت ہو تو آپ کا اسٹیٹس بھی افضل ہونا چاہیے، آپ کا عمل تصور بھی افضل ہونا چاہیے۔ ذرا ناقدری کی کیا، وہ بچا رہے تھے، ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے۔ اگر غور کریں تو ظاہری طور پر مطلب جیسے کہ آپ مسلسل اگر 6 دن سے بارش ہو رہی ہو تو ایک دن اگر یہ ہو تو آپ کیا کریں گے کہ 3 دن 4 دن 5 دن کا ایکسٹرا راشن لا کر کے، یہ تو عام سوچ ہوتی ہے نا۔ تو ایسے ہی سوچ تھی کہ ارے ابھی سیٹرڈے کو بند کیا ہے کہ پھر سنڈے منڈے اور دن بھی تو بند کر دیے تو کیا، یہ سوچ تھی، لیکن نہیں، ذرا سی ناقدری سوچ تھی تو کھانا چاہیے نا، لیکن جمع کر رہے تھے، کھاتے رہو مست، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ مطلب یہ کہ اس ایمانی پہلو میں کمزوری آئی، نعمت کو روک دیا۔ اس لیے ماں دھیان دینا، کبھی بھی کہیں بھی، اچھا ایسا بھی ہوتا آپ لوگ راستے میں چلتے، کبھی سامان خریدتے، کوئی سامان گر جاتا تو آپ کے سامنے گرا رہتا لیکن دکاندار آتا اٹھانے کے واسطے، ایسا نہیں کرنا، آپ اٹھانا اس سامان کو۔ اگر وہ قابل استعمال ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو استعمال کر لینا۔ گرنے کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ گر گیا تو وہ بالکل خراب ہے، ایسا کیسے ہوتا؟ نہیں، قابل استعمال کے قابل ہے چیز تو الحمدللہ اس کو اٹھا کر کے اگر استعمال کر لیں گی تو اللہ پاک کبھی بھی آپ کو رزق میں کمی نہیں، رزق میں وسعت دے گا۔ تو نعمت کی قدر کرنا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ سے یہی معلوم ہوا کہ لوگاں خود اپنے اوپر ظلم کرتے، عورت ہو یا مرد ہو خود اپنے اوپر ظلم کرتے۔ تم لوگ یہاں کان میں موبائل رہتا اور ہاتھ میں چمچ رہتی اور ڈال رہے ہیں مسالے، ڈال رہے ہیں دیگر چیزیں، اور وہ مسالے نیچے بھی گر رہے ہیں، اور جب نیچے گرے تو کپڑے سے اس کو جھاڑ کر کے کچرے میں ڈال رہے ہیں۔ اب بتائیے تو، وہ اٹھانے کی چیز تھی، نمک ہے یا مسالے ہیں جو بھی ہیں، اٹھا کر کے پھر کیوں نہیں مسالے کے ڈبے میں رکھے؟ اور سبزی وغیرہ کا تو مسئلہ ایسا ہے، ایسے بے حرمتی سے ایسے کاٹتے کہ بس کاٹتے جا رہے ہیں۔ ارے ایک ڈنڈی بھی اگر کھانے اور قابل استعمال ہے تو کچرے میں کیوں ڈال رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی بات بول رہا ہوں میں، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گی کہ جو بھی چیز قابل استعمال ہے اس کی بے حرمتی اگر کریں گی تو بڑی بڑی نعمت آپ سے جا سکتی ہے، بڑی بڑی نعمت آپ سے اللہ چھین سکتا ہے۔ اس لیے اس کو دھیان میں رکھنا۔ آیت نمبر 57 کے تحت آج یہ جو نعمت کی قدر کے حوالے سے آپ کو بات اور درس دی گئی، آپ ابھی سے ہی ایک دم دھیان دو۔ کچن میں رہتی ہو، جاؤ الحمدللہ، کھڑے ہو کر کے کھاؤ مت، کھڑے ہو کر کے پیو مت، جیسے تیسے فریج سے پانی نکال لیتے، کھڑے ہو کر کے پینا شروع کر دیتے۔ یاد رکھیے رسول پاک نے ایک صحابی کو دیکھا کھڑے ہو کر پی رہے ہیں، آپ نے بلایا، بلانے کے بعد انگلی ڈالا ان کے منہ کے اندر اور ڈال کر کے جتنا پانی پیا تھا اتنا قے کروایا۔ اماں اب کیا بولیں گے؟ ظلم ہے؟ نہیں، سائنسی طور پر ڈاکٹریت کے پاس آپ اگر دیکھو گی، تحقیق کرو گی تو کھڑے ہو کر پانی پینے میں کتنی بیماریاں ہیں، آپ جاؤ پوچھو ڈاکٹر سے۔ آب زمزم اور وضو کا پانی، اس کے علاوہ کوئی پانی پینا کسی بھی زاویے سے کھڑے ہو کر جائز نہیں ہے۔ اس کو دھیان رکھنا ماں، چاہے ہوٹل میں جاؤ، گھر میں رہو، کہیں پر بھی ہو، پانی کی بھی بے حرمتی نہ ہو، کھڑے ہو کر مت پیو۔ کھانا بھی کھاؤ، کچن میں گئے جلدی جلدی ایک دم لیے بریڈ، آپ کھڑے دوڑتے دوڑتے، ارے کالج میں جانا ہے ماما، اس کو کرنا ماما، دوڑتے دوڑتے کھا رہے۔ نہیں کھانا تو نہ کو کھاؤ، لیکن کھانا ہے تو اچھے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھو، ختم ہو جائے تو الحمدللہ پڑھو۔ یہ ہے قدر رزقوں کی، نعمتوں کی۔ تفصیل آپ جانے کی ضرورت نہیں، چھوٹی سی چھوٹی بھی عام نبی ان کی امت نے نا قدری کی، تیرے قرآن میں اس کا تذکرہ کر کے یہی ذہن دیا ہے ماں، یہی ذہن دیا ہے۔ قدر کرو نعمت کی، قدر کرو رزق کی،
قدر کرو نسبت کی، قدر کرو صحبت کی، قدر کرو بزرگوں کی، قدر کرو اولیاء کی، قدر کرو تمام رسپیکٹڈ چیزوں کی جن کو اللہ نے نعمت کہا ہے، جن کو اللہ نے عظمت دی ہے، شرافت دی ہے، ان سب کی قدر کرو تو انشاءاللہ آپ کسی بھی زاویے سے، ارے جب آخرت میں کامیاب ہیں تو دنیا تو ایزی چیز ہے، اللہ پاک ایک دم یوں سمجھیے کہ سیکنڈوں میں آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری عطا کر دے گا، کیونکہ یہ دنیا کی چیزیں، اور آخرت تو ڈیفیکلٹ چیز ہے، قبر تو ڈیفیکلٹ چیز ہے۔ جب وہاں کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے تو دنیا میں کیسے تم امتحان میں کامیاب نہیں ہوگی؟ دنیا میں کیسے تم ڈگری بڑے سے بڑی نہیں حاصل کر سکتی؟ یہ تمہاری ناقدری ہے، اس کو دھیان میں رکھنا۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو صحیح فکرے کے ساتھ، صحیح سوچ کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، اور آج کی اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے صدقہ طفیل میں قبول فرمائے، ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، اپنی نعمت کی قدر والی انسان اور مرد عورت کے زمرے میں شامل فرمائے۔ مولا ہماری ماؤں کو عزت و وقار کی زندگی عطا فرما، یا اللہ جو ان کی خواہشیں ہیں پوری فرما۔ مولا ہماری بہنوں کو بچا لے، مولا ان کی عصمت و عفت کی حفاظت فرما، مولا کامیابی عطا فرما۔ مولا اے اللہ ہم جانتے ہیں گناہ کی بنیاد پر تو رحمت کی بارش کو روکے ہوا ہے، پروردگار ہماری ان ماؤں کے قدموں کا واسطہ جن کے قدم میں تو نے جنت رکھے ہیں، مولا جنتی قدم کے وسیلے سے پروردگار رحمت کی بارش نازل فرما دے، گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرما، مولا رحمت عطا فرما، مولا سعادت عطا فرما، مولا شرافت عطا فرما، مولا اپنی نعمت اور اپنے رزق کی قدر کرنے والا انسان بنا، مولا یا اللہ جو بے روزگار ہے انہیں روزگاری عطا فرما، مولا جن کی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہے، مولا اگر تو راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں، لیکن مولا ہم ناصبرے ہیں، ہمیں طاقت عطا فرما صبر کرنے والا انسان بنا، مولا ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم برداشت کر سکیں، ہمیں اتنا بوجھ دے کہ ہم برداشت کر سکیں، مولا ہمیں صابرین میں شامل رکھ، مولا پروردگار ہماری ماؤں کو بچا لے، ہماری بہنوں کو بچا لے، گھر بار کو بچا لے، معاشرے سوسائٹی کو بچا لے، ملک کو بچا لے، خواجہ غریب نواز عطائے رسول ہند الولی کے صدقہ طفیل میں پروردگار عالم ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما، جو بے جوڑ ہیں ان کے لیے صالح جوڑا نصیب فرما، جن کے پاس جوڑے ہیں ان کے درمیان سالمیت اور صالحیت عطا فرما، جس گھر میں پریشانیاں ہیں، چپقلشیں ہیں، اختلافات ہیں، ذہنی، جسمانی، فکری، کسی بھی طور پہ پروردگار ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کو ایک نیک بنا، مولا اولاد کو ماں باپ کی قدر والی بنا، ماں باپ کو شفقت و رأفت والا والدین بنا، مولا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک سوال ہے، سوال چونکہ امپورٹنٹ نہیں تھا، بعد محرم یا حسین چپکے سوال کرتے ہیں، محرم میں کیا ہے علامہ کیا ہے دیکھنا چاہیے یا نہیں؟ یہ سوال جواب تو ہے کہ نہیں دیکھنا چاہیے، امی کو دیکھتی رہو حج کا ثواب ملتا، ہاں ممی نہیں ہے تو امی کو سوچتی رہو حج کا ثواب ملتا، کتنے ٹائم لاکھوں ٹائم دیکھے تو مقبول حج کا ثواب ملتا، نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا۔ اللہ توفیق